أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے سمجھایا پتہ نہیں کتنے سال سمجھاتے رہے مگر بات سمجھ میں نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم گھر اتنی محنت سے کیوں بناتے ہو, مرنا نہیں ہے کیا؟ میں اس بات پہ آ رہا تھا. دیکھو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اتنا سریا ڈالتے ہیں نا بنیادوں میں. یا تو ہونا کوئی دبئی میں بلڈنگ بن رہی ہے 200 سال کے لیے, اس میں تو سریا ڈالنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو رہائش کے لیے جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں اتنا کروڑوں روپے کا سرمایہ پھونک دینا, اتنے مضبوط گھر بنانا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جتنا سریا اس میں ڈال رہے ہو اتنا اپنی ہڈیوں میں بھی ڈال لو. ہماری ہڈیوں میں کیلشیم روز بروز ختم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اولاد کے کام آئے گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ میں نے دیکھا ہے ابا کے مرنے کے بعد اولاد زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہتی. ان کی بچے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, وہ سب کیا ہو جاتے ہیں الگ. میرے والد صاحب نے جو ہمارے لیے گھر بنایا تھا بڑی محنت سے, اتنا زیادہ تو نہیں مضبوط بنایا تھا, لیکن وہ کہتے تھے بھائی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ہم بھائیوں میں سے صرف ایک وہاں رہتے ہیں, باقی سارے, کیونکہ جاب کہاں لگتی ہے کسی کی, کوئی باہر چلا جاتا ہے. میں جامعۃ الرشید میں تھا, مجھے وہ بہت دور پڑتا تھا وہاں آنا جانا, تو میں یہاں آ گیا, کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اب ایک میرا بھائی رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں. تو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے اپنی اولاد کا, بہت زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے کہ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, پھر اولاد کیا فکر کر رہا ہے, پھر وہ گھر بنانا شروع کرتی ہے. وہ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. وہ اپنے لیے پتہ نہیں کوئی کون بنا رہا ہے. تو بھائی اپنی فکر کرو, اور اتنی جتنی زندگی رہ گئی ہے تو ذاتی گھر مل جائے ٹھیک ہے, کرائے پہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس کے زیادہ مزے ہیں. کرائے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہو, پانی نہیں آ رہا یہاں پہ تو اس گلی میں چلے جاؤ, وہاں پانی آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں چکن پاکس نکلے ہوئے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے نا, بیماری پھیلی ہوئی ہے, محلہ تبدیل کر لو. تو اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ جو آج کل لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے, میرا گھر نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا وہ نہیں ہے. تو میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے, ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی تقدیر بھی ہے. جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے, صرف اور صرف. اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا.